السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ جس عنوان پر بات ہوئی ہے وہ ایک سوال ہے جس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ پر
نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور انہیں بشارتیں سنائی گئی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جب اولیاء اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بشارتیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم بھی ولی بن کر کے اولیاء اللہ میں ہم شامل ہو کر کے ان بشارتوں میں کیسے شامل ہوں، یہ خوشخبریاں ہمیں کیسے حاصل ہوں۔ تو اس کے لیے قرآن مجید ہی سے ہم نے جواب ڈھونڈا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے ایمان لائے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیسے آتا ہے؟ میں نے عرض کیا گناہوں کو چھوڑنے سے اور گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچانے سے تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں کو کیسے چھوڑے؟ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جب آدمی کو گناہوں کے نقصانات کا پتہ چل جائے گا تو انسان اپنی فطرت کے مطابق جس چیز کے نقصانات کو معلوم کر لیتا ہے تو اس سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم گناہوں کے نقصانات کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گناہوں کے نقصانات کو معلوم کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے تو تقوی آئے گا، تقوی آئے گا تو ولی بنے گے۔ میں نے عرض کیا تھا گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ نجاست ہے، اور نجاست میں بدبو ہوتی ہے۔ تو آدمی جس عضو سے گناہ کرتا ہے اس عضو میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور ان کے جسم سے بدبو شروع ہو جاتی ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں روزانہ غسل کر کے جاؤں، روزانہ منہ میں یا اپنے بغل میں یا کپڑوں میں خوشبو لگا کے جاؤں، پرفیوم مار کے جاؤں، لیکن اس پرفیوم سے، اس عطر سے خود ان کو اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے کہ چند گھنٹوں کے بعد پھر وہی حالت ہوتی ہے کہ جسم سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اب پریشان، خوشبوؤں پر خوشبو بدلا رہے ہیں، پرفیوم پر پرفیوم بدلا رہے ہیں، کبھی اس مارکیٹ سے منگا رہے ہیں تو کبھی اس مارکیٹ سے منگا رہے ہیں کہ کیسے میری بدبو دور ہوگی، اور میڈیکل سے قسم قسم کی پرفیوم خریدتے ہیں کہ اس سے منہ کی بدبو جائے گی، اسپرے مارتے ہیں۔ بابا یہ بدبو اسپرے سے جانے والی نہیں ہے،
عطر سے جانے والی نہیں ہے، پرفیوم لگانے سے جانے والی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اگر کوئی حاجی حج کو جا کر کے وہاں سے بھی عطر لا کر کے دے دے تو اس عطر سے بھی یہ بدبو نہیں جائے۔ ہاں، گناہوں کی جو بدبو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، اور بعض اللہ کے نیک بندوں کو دنیا ہی میں یہ بدبو محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توبہ کا غسل کرنا۔ توبہ کا غسل، جیسے ہم آج جمعہ میں غسل کر کے آئے ہیں، نہا دھو کر کے ہم نے اچھے سے اچھے صابن کا استعمال کیا ہوگا، شیمپو کا استعمال کیا ہوگا، سیکائی کا استعمال کیا ہوگا، جو ہم ڈالتے ہیں، اور آتے آتے عطر لگا کے آئے ہوں گے یا پاؤڈر لگا کے آئے ہوں گے، عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو۔ تو جیسے ظاہری غسل ہوتا ہے، ایک ہے توبہ کا غسل، جسے باطنی غسل کہتے ہیں، جسے توبہ اور استغفار کہتے ہیں۔ جب تک آدمی توبہ اور استغفار نہیں کرنے والا، وہ بدبو نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، نہیں جائے گی۔ اللہ نہ کرے، کبھی نہ کرے، کسی کو نہ کرے، اسی بدبو کی حالت میں اگر قبر میں چلا گیا، قبر میں جانے سے پہلے آپ نے سنا کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، سونگھ کر دیکھتے ہیں، بدبو آتی ہے، وہیں سے پٹائی شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر قبر میں چلا جاتا ہے تو میرا عزیزو، وہاں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا کر کے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آدمی بغیر توبہ کے اس نجاست کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس نجاست کا اثر میت پر کیا پڑتا ہے، پہلے ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا، چاول ہے جسے ہم کھانا کہتے ہیں، اس کھانے کے اندر یہ خاصیت ہے، وہ کیا ہے کہ جب یہ چاول پکتا ہے اور پک کر کے اس پر کچھ دن گزر جاتے ہیں تو یہ سڑ جاتا ہے۔ 2 دن رکھیں آپ، 3 دن رکھیں آپ، اور بعض چاول ایسے ہوتے ہیں صبح پکائے تو دوپہر میں خراب، دوپہر میں پکائے تو شام میں خراب، شام میں نہیں تو صبح خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ چاول کے اندر ایک ایسا مادہ ہے جو چاول کو سڑا دیتا ہے، ایک ایسا مادہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو چند گھنٹوں کے بعد، چند دنوں کے بعد اس کو سڑا دیتا ہے، گلا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اور اس میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے گڑ یا شکر، چینی۔ آپ اسے 1 دن رکھیں، 10 دن رکھیں، 1 مہینہ رکھیں، 1 سال رکھیں، 2 سال رکھیں، اس میں نہ بدبو آتی ہے نہ وہ سڑتا ہے۔ 2 سال کے بعد بھی اگر محفوظ اسے اٹھائیں گے تو گڑ گڑ رہے گا اور شکر شکر رہے گی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کے اندر وہ مادہ نہیں ہے، گڑ کے اندر گڑ کو خراب کرنے کا مادہ نہیں ہے، اس لیے وہ سالوں کے بعد بھی، مہینوں کے بعد بھی صحیح سالم رہتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ تو جب آپ نے اس کو سمجھا، علماء کی مثالیں ہیں، بزرگان دین نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے، تو آگے علماء نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر توبہ کیے کے قبر میں چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کیا، فرشتے آئے اور وہ لے کے چلے گئے اور اسی حال میں اس کو قبر میں پہنچا دیا گیا، تو اب یہ گناہوں کے ساتھ گیا ہے، تو قبر میں کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، غور سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، ہم بھی شریک ہوتے، جنازہ پڑھا، نماز پڑھی، اور پڑھ کر کے قبر کی طرف چلنے لگے تو لوگ آگے پہنچ گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، رک گئے فل اسٹاپ، اور رک کر کے رونا شروع کر دیا۔ اب جو ساتھی ان کے ساتھ میں تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جنازہ سامنے نکل گیا ہے قبرستان میں، قبر کے پاس، اور آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس میت کے سرپرست ہیں، اس لیے آپ وہاں جانا چاہیے، آپ یہاں کیوں کھڑے؟ ہم بھی کھڑ جاتے ہیں کبھی کبھی، یا تو قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر قبرستان جاتے ہیں تو قبر تک نہیں جاتے، کہیں پاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ وہاں قریب تک جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ثواب، جو آدمی صرف جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے چلا جاتا ہے تو یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم جنازے میں شریک ہوں۔ اعلان کر دیا گیا، جنازہ آیا ہے، نماز جنازہ ہوگی، تو میری زبان میں اور ہماری زبان میں اس جنازے کو پیٹ دکھا کے نہ جائے، بلکہ تھوڑی قربانی دے کر کے، ہاں ویسی مجبوری ہو گئی الگ بات ہے، لیکن ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے اس مسلمان کا حق ہے اس کے جنازے میں شریک ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھنا، یعنی اس نماز میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ 8 دعائیں۔ تو جو آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے، یعنی کفن دفن میں قبرستان جاتا ہے اور وہاں جا کر کے دفن میں کفن میں شریک ہو کر کے آخر میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
کہہ کر کے 3 مرتبہ مٹی ڈالتا ہے، فرمایا اسے 2 قیراط ثواب ملے۔ اب یہ قیراط کیا ہے؟ فرمایا 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 1 احد پہاڑ، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ ہم نے سنا کہ 10 سے 12 کلومیٹر دور ایک پہاڑ، کتنا ثواب ہو گیا؟ اللہ اکبر! 1 احد پہاڑ کے برابر جنازے میں شریک ہوں گے اور کفن دفن میں شریک ہوں گے تو 2 قیراط 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے اس ثواب کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کفن دفن کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو گئے قبر کے پاس اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا، حضرت آپ کو آگے جانا چاہیے تھا، یہاں آپ کھڑے ہو کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں جا رہا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے یہ قبر مجھے بلا رہی ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اللہ والے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ سے قبر نے کیا بات چیت کی، کیا ہم کلامی ہوئی آپ کی قبر سے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبر نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز، تم مجھے نہیں پوچھتے کہ جب کوئی بندہ یا بندی میرے پاس آتا ہے یا آتی ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے سلوک کرتی ہوں؟ پوچھا، آپ ہی بتائیں آپ کیسے سلوک کرتے ہیں؟ تو قبر نے مجھ سے کہا، جب کوئی بندہ یا بندی میرے حوالے ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو میں اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، اس کی انگلیوں کو ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے ہاتھوں کو اس کے بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے بازوؤں کو اس کے جسم سے جدا کر دیتی ہوں، یہاں تک کہ اس کا جسم کھا کر کے ہڈیاں تک کھا جاتی ہیں۔ جب قبر نے مجھ سے یہ کہا تو یہ حالت سن کر مجھے رونا آ گیا کہ یا اللہ، قبر میں یہ حالت، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض میت کے گوشت کو کھا رہے ہیں، انگلیاں جدا، ہاتھ جدا، بازو جدا، گوشت ختم، یہاں تک کہ ہڈیاں تک کھا جاتی ہے اور کچھ ہڈیاں باقی رہ جاتی ہے۔ رونے لگے۔ یہ قبر کی حالت آپ نے سنی، اب آگے سنو۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ مجددی مدد اللہ العالی، جو ہمارے پڑوس ملک کے بڑے پائے کے ولی ہیں، ہاں بڑے پائے کے، اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ قطب وقت ہے، ہاں جن کو قطب عالم کہا جاتا ہے، بڑا مرتبہ، بڑے پائے کے اللہ کے ولی، اس دور میں بھی اولیاء اللہ باقی ہے، تبھی تو سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، بارش برس رہی ہے، غلے اگ رہے ہیں، دن رات ہو رہے ہیں۔ ہاں
تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک ملک میں یہ واقعہ بیان کیا اور حاضرین میں کون تھے؟ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور سائنسدان قسم کے لوگ تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میرا بیان ختم ہوا، بیان میں یہ واقعہ سنایا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کے بعد ایک سائنسدان میرے پاس آئے اور سلام کیا اور بیٹھے، اور بیٹھ کر کے انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے کس کتاب سے آپ نے بیان کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل صدقات میں یہ واقعہ لکھے ہیں، اور شیخ الحدیث اتنے بڑے اللہ والے جن کی قبر اطہر مدینۃ المنورہ میں ہے، جنت البقیع میں ہے، اور ان کی دونوں کتابیں مشہور بھی ہیں مقبول بھی ہیں، فضائل اعمال اور فضائل صدقات۔ ان دو کتابوں کو آپ معمولی مت سمجھیں، یہ مشہور بھی ہے مقبول بھی ہے۔ اس کی ایک خصوصیت آپ کو بتاؤ، ایک عالم دین نے، میرے ساتھی ہیں، ہم درس سے ہیں، انہوں نے اپنا تجربہ یہ بتایا کہ مولانا اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آدمی کو کسی بارے میں اشکال ہوتا ہے، دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی اشکال ہوتا ہے اور آدمی نیک نیتی کے ساتھ اس کتاب کو سنتا ہے، اس کتاب کی تعلیم میں بیٹھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا جو اشکال ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر اطہر دلی میں موجود ہے، جن کے قبر پر یہ لکھا ہوا ہے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر قبر میں سوتا رہے گا، پھر قبر میں سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ آخر کا کچھ مصرع میں بھول رہا، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، شاید ایسا ہی ہوگا۔ حضرت کی خصوصیت یہ تھی کہ مرکز میں فجر کے بعد 2-2 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا۔ اگر کوئی جماعت میں جاتا اور کچھ اشکال اس کے ذہن میں ہوتے تھے تو وہاں کے بزرگ حضرات یہ کہتے کہ فجر کے بعد یہاں بیان ہوتا ہے، آپ اس بیان میں بیٹھ جائیے، سارے اشکالات آپ کے دور ہو جائیں گے۔ ویسے ہی ہوتا تھا، ہم نے بڑوں سے سنا، بزرگوں سے سنا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت پالن پوری تو چلے گئے، حضرت زکریا صاحب تو چلے گئے، لیکن آج بھی فضائل اعمال و فضائل صدقات موجود ہے۔ اگر ہمیں کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ تعلیم میں بیٹھیں گے تو وہ اشکال دور ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے فضائل صدقات میں وہ پڑھا ہے، تو وہ سائنسدان کہنے لگے کہ حضرت
کیا آپ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا. میں تو قبر کی حالت بتا رہا تھا اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا حضرت اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. حضرت نے پھر پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جو بات آپ نے واقعے کے ذریعے سے بتائی، اس ملک والوں نے اسے ایک عجائب گھر میں جسے میوزیم کہتے ہیں وہاں یہ ساری چیزیں رکھ رکھی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا وقت نکالے میں آپ کو لے جاؤں گا اور دکھاؤں گا. حضرت فرماتے ہیں ہم نے کل کا وعدہ کر لیا، انشاءاللہ کل ہم جائیں گے. دوسرے دن تو دوسرا دن آیا تو وقت پر وہ صاحب پہنچ گئے. حضرت ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئے تو کچھ دور لے جا کر کے وہ جو عجائب گھر تھا جسے ہم میوزیم کہتے، عجیب و غریب میوزیم دنیا میں بڑے عجیب و غریب میوزیم ہیں جہاں عجیب و غریب چیزیں رکھی جاتی ہیں. انہی میوزیم میں ایک میوزیم ہے مصر میں جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. آج بھی فرعون کی لاش آج بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کو نشانی بنا کر کے رکھا ہے. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جب حضرت مصر گئے تھے تو واپسی میں حضرت نے پوری کارگزاری سنائی تھی اور اس میں اس کا بھی فرعون کا بھی حضرت نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تھا کہ مصر میں ایک میوزیم ہے، وہاں فرعون کی لاش ہے، وہاں بہت سارے فرعون ہیں. وہاں بولنا پڑتا ہے اس میوزیم میں کہ موسیٰ کا فرعون، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہے. تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں میں اس میوزیم میں گیا تو پہلا کمرہ حضرت فرماتے ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، باوضو ہوں، مسجد میں ہوں. حضرت کے الفاظ ہیں کتابوں میں موجود ہیں اور حضرت باحیات بھی ہیں اور حضرت ہی کی بات میں نقل کر رہا ہوں. میں بھی الحمدللہ وضو سے ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. مسجد میں ہوں، آپ اسے 100% سچ مانیں. حضرت فرماتے پہلے کمرے میں ہم گئے، داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک میت ہے، پوری میت، اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے. اسے کیمیکل لگا کر کے اس کو ایک تختے پر ایک گلاس میں رکھ کر ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو ایسے رہتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں علی جناب انتقال ہو جاتے تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے. حضرت فرماتے ہیں ہم دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں بڑا عجیب و غریب منظر ہم نے دیکھا. وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس مردے کو دفن کر دیا اور چند دنوں کے بعد اسے کھولا اور کھول کر کے جس حال میں ہم نے اس کو پایا اسے لا کر کے ہم نے یہاں رکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں اب اس مردے کا ہم نے حال دیکھا کہ سب سے پہلے مردے کو جو کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے وہ آنکھوں پر ہوتا ہے. اس مردے کی آنکھیں باہر آ گئی تھی، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے. حضرت فرماتے ہیں انسان جن آنکھوں سے نافرمانیاں کرتا ہے،
غیر محرم کو دیکھتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، بجائے قرآن دیکھنے کے، بجائے مسجد دیکھنے کے، بجائے ماں باپ کا چہرہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے، بجائے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے، بجائے اپنی آنکھوں کو نیچی کر کے غیر محرم سے بچانے کے، غیر محرم کو دیکھتا پھرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جبکہ ان آنکھوں کا حق اللہ کے لیے زیادہ ہے، اللہ کے رسول کے لیے زیادہ ہے، اسلام کے لیے زیادہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں کے لیے بھی کہا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا، اپنی آنکھیں جھکاؤ، اپنی آنکھیں نیچی کرو، مگر نہیں کرتا تھا، جس کے نتیجے میں بغیر توبہ کیے کہ چلا گیا، جس کی بنا پر سب سے پہلا حملہ قبر میں میت کی آنکھوں پر ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئی اور اس کی آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے بعد اگلے کمرے میں ہم گئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں کیڑے ہیں، تو دوسرے مرحلے میں اس کی زبان میں کیڑے پڑے ہوئے اور لکھا ہوا ہے ہم نے اس مردے کو زمین میں دفن کر دیا، چند مہینوں کے بعد اس کو کھولا اور جس حال میں ہم نے اس کو پایا اسے کیمیکل لگا کر کے ہم نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے آنکھوں میں کیڑے تھے تو دوسرے نمبر پر اس کی زبان میں بھی کیڑے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں جس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی تعریف کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے اور نیکیوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، اس زبان کو جھوٹ میں، غیبت میں، دھوکہ دینے میں، گالیاں دینے میں، گانے گانے میں، غیر محرم سے بات چیت کرنے میں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں استعمال کرتا تھا، اور بغیر توبہ کیے کہ قبر میں چلا گیا تو دوسرے نمبر پر زبان میں کیڑے پڑے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا منہ کیڑوں نے کھا لیا تھا اور اس کے دانت بتی کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ کیا خوفناک منظر ہوگا، ذرا تصور کریں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہے، حقیقت ہے، اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، لائن میں کھڑے ہوئے۔ حضرت فرماتے ہیں جب ہم اگلے کمرے میں گئے تو دیکھا اس کی آنکھوں میں بھی کیڑے، اس کی زبان میں بھی کیڑے، اور تیسرے نمبر پر اس کے پیٹ میں، پیٹ کٹورے کی طرح بن گیا تھا اور اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہاں، آنکھوں میں کیڑے، زبان میں کیڑے اور پیٹ میں کیڑے۔ لقمہ ڈالتا تھا حرام کا، وہ کہتا تھا دنیا ہے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، رشوت بھی لیتا تھا، ہاں سود بھی لیتا تھا، وہ کھا جاتا تھا، یتیموں کا مال بھی کھا جاتا تھا، بھائیوں کا مال بھی کھا جاتا تھا، بہنوں کا مال بھی کھا جاتا تھا، پڑوسیوں کا مال بھی کھا جاتا تھا، اور ڈنڈی مار 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 کے گاہکوں کا مال بھی کھا جاتا تھا۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا تھا، جس کی بنا پر پیٹ میں کیڑے پڑے ہوئے۔ کیا حال ہوگا میرے پیاروں۔ بات جاہل کہتے ہیں خبر میں نہ جو ہوتا سو جا کو دیکھ لیں گے، نہیں، جا کر دیکھنے کا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے عہد کیا ہے نا کہ ہم ولی بنیں گے، یہ ساری چیزیں سن کر کے، یہ نقصانات سن کر کے ہم گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔
حضرت فرماتے ہیں ہم اگلے کمرے میں گئے تو اس کی حالت اور آگے، جاتے 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 ہم آخری کمرے میں گئے تو صرف ایک ریڑھ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس مردے کو دفن کیے کئی سال ہو گئے تھے، اس کی قبر کھودی گئی تو صرف ایک ریڑھ کی ہڈی ملی، وہ بھی بوسیدہ۔ دیکھا میرے پیاروں، بغیر توبہ کیے کہ جو آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، کیڑوں کے حوالے، مکوڑوں کے حوالے، سانپوں کے حوالے، گوشت کیڑے کھا گئے، مکوڑے کھا گئے، سانپ بچھو کھا گئے، حشرات الارض کھا گئے، وہ بچا تو کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا، گل گیا، سڑ گیا اور ختم ہو گیا، اور آخر میں بچا تو ایک ریڑھ کی ہڈی بچی۔ اور اگر توبہ کر کے کوئی جاتا ہے تو وہ بھی سن لو بات ختم کر دیتا، توبہ کر کے اللہ کو ڈر کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے آنسو بہاتا ہے، ایک قطرہ نکلتا ہے، دو قطرے نکلتے ہیں، اللہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ آپ کے پاس مجھے آنا ہے، آپ کو میرا چہرہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے، میں نے گناہ کیے، ہاتھوں سے بھی، کانوں سے بھی، آنکھوں سے بھی، ناک سے بھی، منہ سے بھی، سر کے پیر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میں گنہگار، لیکن اللہ آپ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، آنسو بہاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ ایک مرتبہ توبہ توڑا، دو مرتبہ توبہ توڑا، تین مرتبہ توبہ توڑا، 100 مرتبہ توبہ توڑا، 1000 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹتی ہے، پھر آتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 1000 بار بھی توبہ کو توڑ توڑ کے بھی تو میرے دربار میں آئے گا، سر جھکائے گا، توبہ کرے گا، آنسو بہائے گا، عاجزی اپنی ظاہر کرے گا، مجھے رب مان لے گا، میں مغفرت کرنے کے لیے تیار تیار تیار۔ جب آدمی توبہ کر کے جاتا ہے میرے پیاروں، سنو، توبہ کر کے گیا تو ولی بن کے گیا، توبہ کر کے گیا ولی بن کے گیا۔ اب سنو، انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اس کو کھائے، اس کو ٹچ کرے، اسے چھوئے۔ ہاں، انبیاء کے اجسام محفوظ قبروں میں، اولیاء کے اجسام قبروں میں محفوظ۔ جیسے دنیا میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہیں، اور اولیاء محفوظ ہیں۔ اس فرق کو آپ ذہن میں رکھیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں۔ لیکن انبیاء کے علاوہ صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء اللہ ہو، کتب ہو، ابدال ہو، نجبا ہو، نقبا ہو، یہ سب محفوظ رہتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ ان سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن گناہ کے بعد کیا کر لیتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ حدیث ہے کلکم خطاؤن، کہ تم سب گنہگار ہو، وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔
تو توبہ کر کے اگر کوئی آدمی قبر میں جاتا ہے تو میرے پیاروں سنو، حضرت فرماتے ہیں، میں حضرت ہی کے حوالے سے یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے لاہور میں، پڑوس ملک میں، انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ حضرت آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، میں آپ کو ایک جگہ لے جا کر کے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، آپ وہ چیز دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ہم سواری کے ذریعے سے ایک 10-12 کلومیٹر گئے، سواری ان صاحب نے رکائی اور رکا کر کے ایک درخت کے پاس مجھے لے گئے جو آندھی کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے گر گیا تھا، برگد کا درخت تھا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ درخت گرا ہوا ہے، یہاں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تھوڑا اور سامنے آ کر کے ذرا جڑوں میں نظر کریں۔ حضرت فرماتے ہیں میں آگے گیا اور جڑوں میں دیکھا تو یہ خوبصورت چہرہ داڑھی کے ساتھ چمک رہا تھا، میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ صاحب حضرت فرماتے ہیں ان کا چہرہ چمک رہا تھا اور داڑھی جیسے کہ تیسی، اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اب حضرت فرماتے ہیں میں وہاں کھڑ کے، اس لیے کہ حضرت بہت بڑے انجینئر ہیں، حضرت فرماتے ہیں میرا اندازہ ہوا کہ یہ درخت 100 سال سے کم نہیں، اس درخت کی عمر 100 سال سے کم نہیں ہے۔ تو 100 سال پہلے اس اللہ کے ولی کو وہاں دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد وہ درخت اس کے اوپر آ گیا، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا اس کے جڑ پورے کے پورے اس میت کو گھیر لیے، اور درمیان میں میت، اور رتی برابر کچھ نہیں، نہ کیڑا نہ مکوڑا نہ کچھ، اور کفن جیسے کا تیسا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ کا حال ہے، جب اولیاء اللہ قبر میں جاتے ہیں تو مٹی اس کو نہیں کھاتی، کیڑے اس کو نہیں کھاتے، مکوڑے اس کو نہیں کھاتے۔ ہاں، اولیاء اللہ قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ اور سنو، جو اذان پڑھتا ہے مؤذن، اس کو بھی کیڑے نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کیڑوں پر حرام کر دیا ہے، مکوڑوں پر حرام کر دیا ہے کہ اس کو کھائے۔ مؤذن قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے عزیزو، قبر میں ہمیں جانا ہے، توبہ کر کے جانا ہے، توبہ کر کے جانا ہے۔ بغیر توبہ کے چلے گئے پھر تو ہمارا حال کا بے حال، کیڑوں کے حوالے، پھر کیا بچے گا؟ ہڈیاں بچیں گی۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ تکلیف نہیں ہوگی، نانا، قبر میں میت پر جو حال ہوتا ہے اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ برزخ کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، گناہوں کے نقصانات ابھی میں آگے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ گناہوں کے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان میں نے اب عرض کیا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ نجس ہے، نجاست میں بدبو ہوتی ہے، اور آگے میں نے جو عرض کیا وہ یہ ہے
جیسے میں نے مثال دے کر عرض کیا تھا کہ چاول کے اندر خراب کرنے کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ چاول کو سڑا دیتا ہے 2-4 دنوں کے بعد۔ ایسے ہی انسان گناہوں کے ساتھ اگر قبر میں جاتا ہے تو گناہ انسان کو سڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کیڑوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے سچی پکی توبہ کرے۔ کون سا غسل کرنا چاہیے؟ جمعے کا غسل، عیدین کا غسل، یا نئے نوشو صبح میں اٹھ کر جنابت کا غسل؟ کون سا غسل کرنا چاہیے؟ کون سا؟ توبہ کا غسل۔ آپ نے سنا نا، توبہ کا غسل، غسل توبہ، استغفار، توبہ کرنا، یہ ہے گناہوں کو مٹانے والا، گناہوں کی بدبو کو ختم کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا۔ انشاءاللہ سچے دل کے ساتھ اگر 3 مرتبہ بھی اگر ہم استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ کہیں گے کیا حضرت میں 900 کیا مجھے استغفار پڑھا رہی سو نکاح پڑھا رہی کیا؟ ہاں نکاح کوسا حوروں کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس لیے آپ کو جو استغفار یاد ہے ابھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی اولیاء اللہ میں ہمیں شامل فرمائے، پاک و صاف کر کے ہم قبر میں جائیں، اللہ ایسے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔